یہ در گوہر شاہی کا ہے، جہاں کوئی لمٹ، کوئی حدود نہیں ہے۔ وہ 15 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھے، وہ کنویں میں الٹے لٹک کے ذکر نہیں کرتے تھے، وہ بادشاہ ہیں، مخلوق کو آزاد کرنے آئے ہیں کنویں میں الٹا لٹکنے سے، مخلوق کو آزاد کرنے آئے ہیں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر مشقت کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، کہ اب کسی کو الٹا نہ لٹکنا پڑے، اب کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا نہ ہونا پڑے۔ آ جائے وہ شہنشاہ۔ توجہ کی ایک قسم تو ہو گئی تقریر، اس کے ذریعے توجہ ہو جاتی ہے، اور دوسری ہو گئی قسم جو ہے نظر، اس کے بعد چھونے سے بھی، پھر سانس سے سانس ملانا۔ اب چونکہ اس میں درجات ہیں، اب اگر کئی قسم کے طریقے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے طریقے ایک انسان کے لیے نہیں ہیں۔ تقریر کی جو توجہ ہے وہ عام کے لیے ہے، نظر کی توجہ خاص کے لیے ہے، اور چھونے والی توجہ خاص الخاص کے لیے ہے۔ جیسے مرشد اگر کبھی آپ کو کہے کہ آؤ گلے لگ جاؤ، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ واقعی گلے لگا رہے ہیں وہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی خاص چیز عطا فرما رہے ہیں۔ یہ کہلائے گا باطنی توجہ اور پھر باطنی ہمت۔ لیکن اس باطنی توجہ کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے کہ اس باطنی توجہ کے لیے توفیق ازلی تقدیر میں ہو۔ مثلاً 2 بندے کام کرتے ہیں کسی شاپ پر، تو اب وہ جو شاپ کا مالک ہے وہ کہتا ہے کہ اب جیسے یہ فرحان ہے، توفیق ہے، شاپ کا مالک کہتا ہے کہ دونوں کو 100 پاؤنڈ دینے ہیں ہفتے کے، یہ فرحان کو ذرا رگڑا لگوانا اور توفیق کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھنا، یہ انسٹرکشنز میں ہے۔ تو اب فرحان بیچارہ گدھے کی طرح جتا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور توفیق کو کہا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، جاؤ ذرا دیکھ کے آنا کام وام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہو رہا ہے، اچھا چلو بیٹھ جاؤ۔ اب وہ انسٹرکشنز میں جیسا لکھا ہے مینیجر نے ویسا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح فیض کس سے ملے گا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ فیض کس طرح ملے گا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے، کہ اس کو محنت کے ذریعے دینا، اس کو نظروں سے دے دینا۔ تو یہ جو باطنی توجہ ہے اس کے لیے توفیق ازلی ضروری ہے۔ توفیق ازلی یہ کہ اللہ نے لکھا ہے اس کی تقدیر میں کہ اس کو توجہ کے ذریعے اس کو روشن ضمیر بنانا، اس کو رگڑا مت لگانا۔ اب یہ رب کی طرف سے ہے۔ اچھا، پہنچنے کے بعد دونوں ایک ہی مقام پہ پہنچیں گے، جس کو رگڑا لگایا ہے وہ بھی وہیں پہنچے گا، جس کو نظروں سے دیا ہے وہ بھی وہیں پہنچے گا۔ اچھا، اب نقصان کس کو ہوگا؟ جس کو نظروں سے دیا ہے اس کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے محنت نہیں کی نا۔ جس کو نظروں سے دیا ہے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے کہ اس کو ہل جل نہیں کرنی پڑی، سب کچھ ایسے ہی مل گیا، تو اس کو شاید اس کی قدر نہیں ہوگی۔ اور جس کو رگڑا لگا کے دیا ہے ہی ویلیوز اٹ، وہ اس کی قدر کرے گا۔ تو پھر جس کو نظروں سے دیتے ہیں تاکہ وہ بھی قدر کرے، اس کو پھر مرشد اپنی خدمت میں لگا لیتا ہے، تو خدمت میں رگڑا زیادہ لگتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور نقطہ آ گیا آگے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ جس کو رگڑا لگا کے پہنچایا تھا اس کو اس فیض کی قدر و قیمت تو ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا، لیکن جس کو نظر سے دیا تھا اس کو اپنی خدمت میں لگایا اور خوب خدمت کروائی، خوب رگڑا لگایا، لیکن چونکہ ذات کی خدمت کی تھی اس لیے ذات کی محبت بھی آ گئی۔ تو نظر سے جو فیض دیا جاتا ہے خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان میں ذات کی محبت پیدا ہو جائے۔ اچھا، اب ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ہے نظر البشر کا۔ جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سلسلہ روحانی قائم کیا، سلسلہ قادریہ، تو سلسلہ قادریہ میں بھی 3 طرح کے مشرب تھے۔ انتہائی خاص الخاص کے لیے وہ درجہ منتہی کا رکھا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا سلسلہ قادریہ کی برانچز 2 ہوئیں، ایک کہلائی سروری قادری اور ایک کہلائی زاہدی قادری۔ تو ان کا مشرب جو ہے زہد البشر تھا، چلے مجاہدے، ان کے ذریعے ان کو جو ہے نفس کی طہارت نصیب ہوئی،
اس کے بعد یہ ذکر قلب تک پہنچے۔ سرکار گوھر شاہی کے یہاں صرف ایک ہی طریقہ فیض ہے، اور وہ ہے نظر البشر۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نظر البشر کا طریقہ اختیار کرنا وہ مرشدوں سے ثابت نہیں ہے، نبیوں سے بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ نظریہ نظر البشر میں وسیلہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ طریقہ نبی استعمال کرتے تو وسیلے سے ہاتھ دھو بیٹھتے، مرشد استعمال کرتا تو وسیلے سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تو سرکار گوھر شاہی نے اس لیے استعمال کیا کہ سرکار نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، تو سرکار اور بندے کے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی نے یہ جو طریقہ استعمال فرمایا نظر البشر کا، یہ طریقہ مبارک جو ہے یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے نبیوں کی تربیت فرمائی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور نے یہ طریقہ استعمال نہیں کیا، نہ اس کے لیے تھا۔ یا تو یہ طریقہ اللہ نے استعمال کیا، اور یا پھر اب یہ طریقہ سیدنا گوھر شاہی استعمال فرما رہے ہیں، بیچ میں کوئی مثال نہیں۔ اچھا، اب اس میں بات جو ہے صرف عظمت کی نہیں ہے کہ یار بڑی عظمت ہو گئی ہے، تو بات اس میں صرف عظمت کی نہیں ہے، بات اس میں ہے مجبوری کی۔ اب جیسے آج کل ایسٹر کی ہالیڈیز چل رہی ہیں نا، تو آپ اگر کسی دوسرے ملک جائیں گے تو ٹکٹس بہت مہنگی ہیں۔ دبئی کا ٹکٹ خریدیں گے 1000 پاؤنڈ کی ہے، امریکہ کا ٹکٹ لیں گے آپ 950 1000 سے کم نہیں ہے، سیزن یہ چل رہا ہے۔ تو اب جن کے پاس بجٹ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ایسے وقت میں ہالیڈیز پہ جائیں کہ جب ٹھنڈا ہو، جب ٹکٹس وغیرہ سستی ہوں۔ کسی بھی وقت ٹریول کرنا پڑ جائے، یہ ان کا کام ہے جن کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے آخر میں جو امام مہدی آئے ہیں، امام مہدی کا اعلیٰ ترین ہونا، امام مہدی کا عظیم ترین ہونا وقت کی ضرورت تھی۔ بھئی امیر آدمی ہے، کوئی بھی ہالیڈے چل رہے ہوں 1000 یا 2000 کی ٹکٹ لے کے بھی چلا جائے گا، امیر ہے، پیسہ ہے، چلا گیا نا۔ اب ایسے سیزن کے اندر غریب آدمی نہیں جا سکتا، اسی لیے امام مہدی کا عظیم ترین ہونا وقت کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ اس وقت نہ تو عبد البشر کامیاب ہے، نہ اس وقت زہد البشر کامیاب ہے۔ عبادت کے ذریعے دل کو صاف نہیں کر پا رہے، زہد کے ذریعے نفس کو پاک نہیں کر پا رہے، شریعت میں گڑبڑ ہو گئی ہے، آسمانی کتابوں کے ترجموں میں مفہوم میں گڑبڑ کر دی گئی ہے۔ جب ان کے مفہوم میں گڑبڑ کر دی گئی ہے، جب شریعت میں گڑبڑ کر دی گئی ہے، تو پھر عبادت اگر صحیح نہیں ہوگی تو اس سے فیض کیا ہوگا؟ تو یہ وقت کی ضرورت تھی کہ عبد البشر اور زہد البشر کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو جس میں مخلوق کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ کیوں نہ کرنا پڑے؟ کہ اب مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نظر البشر کے ذریعے فیض دینا اس وقت انسانیت کی ضرورت تھی۔ شریعت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، آپ کہیں گے کہاں ہوا ہے، دکھاؤ۔ میں دکھا دیتا ہوں۔ بریلوی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، سنی، یہ سب کیا ہیں؟ سب نے اپنی اپنی شریعت بنا رکھی ہے۔ اصل شریعت کس کی ہے؟ ہر بندہ یہ بولے گا کہ اصل شریعت ہم فالو کر رہے ہیں، اس لیے آپ کس کا بھروسہ کریں گے، آپ کس کا اعتبار کریں گے؟ تو شریعت میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا نا۔ جب شریعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو دین فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جیسے پاکستان میں قانون میں بگاڑ پیدا ہو گیا، شریعت عربی زبان میں قانون کو کہتے ہیں، شرع، شرع کا مطلب ہے قانون۔ تو یہ شریعت قانون ہے دین کا، جب اس میں گڑبڑ ہو گئی تو دین ختم ہو گیا۔ جس طرح ہمارے ملک خدا داد پاکستان میں قانون میں گڑبڑ ہو گئی، اب کوئی قانون نہیں بچا پاکستان میں۔ اب قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو انصاف کیسے ملے گا؟ جس ملک کا سپریم کورٹ کا سپریم جج کرپٹ ہو، اس ملک کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ مردود قوم ہو گئی ہے یہ۔ اب جو ان میں اہل ضمیر، اہل دل ہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ تو یہ جو عبد البشر کا مشرب ہے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے مرشد آئے، جتنے اولیاء آئے، سب نے فیض مخلوق کو دیا ہے عبد البشر کے ذریعے، کیونکہ نظر البشر کا طریقہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ زمانہ آ گیا، اچھا اب اس زمانے میں کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو، عبد البشر کے فیض کے ذریعے اب وہ مخلوق کو مومن بنا نہیں سکتا، تو اب کیا کرے اللہ؟ یا تو ریپ اپ کر دے
اور جو باقی ماندہ ازلی مومن روحیں رہ گئی ہیں، ازلی محب روحیں رہ گئی ہیں، ان کو کہے کہ بڑے بغیر ایگزام کے جو ہے ہم تم کو پروموٹ کر دیتے ہیں، جیسے کووڈ میں ہوا 2020 میں کہ ایگزام نہیں ہوا، سب کو ایسے ہی پروموٹ کر دیا اگلی کلاسز۔ اب وہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ کیوں ہو جائے گا؟ یوم محشر میں لوگ پوچھیں گے جی یہ تو آئے نہیں، ان کو تو آپ نے ویسے ہی نواز دیا۔ تو کیا اللہ کہے گا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جس کو ہم بھیجتے، کیونکہ عبد البشر کے ذریعے فیض نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب یہ مجبوری تھی، یہ ضرورت تھی، لہٰذا پھر انوائٹ کیا گیا ہے سیدنا گوہر شاہی، انوائٹ کیا گیا ہے، کیونکہ نظر البشر کا فیض انہی کو جچتا ہے۔ ہاں، انسان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، سلطان الفقراء ہو، عاشق الہی ہو، کچھ بھی ہو، پوری انسانیت کو فیض دے دے کے وہ تو نکما ہو جائے گا۔ پوری دنیا کو عشق سکھا، سب کی روحوں کو عشق کے رنگ میں رنگ، پھر پتہ چلے گا کتنا بڑا تو عاشقوں کا سردار ہے۔ اس پوری انسانیت کو فقر میں رنگنا، عشق میں رنگنا نہ سلطان کا کام ہے، نہ کسی قلندر کا کام ہے، نہ کسی عاشق کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے کہ جس کے یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، جس کا تصرف لا انتہا ہے، جس کا تصرف لا انتہا ہے، اور جس کا تصرف لا انتہا ہے، بانٹنے میں، دینے میں، بھر بھر کے دینے میں اسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جنہوں نے 36 سال 40 سال جنگلوں میں گزارے ہیں، پھر گناہ گاروں کے دلوں کو صاف کر کے دوبارہ پھر وہ گندے کر کے لے آئیں، پھر صاف کرنا پڑے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جنہوں نے 36 سال میں کمایا تھا، جنہوں نے 40 سال میں کمایا تھا، ان کے سینوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس کا تصرف لا انتہا ہے اسے تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ بھرتے جاؤ، بھرتے جاؤ۔ وہ ہی کہہ سکتا ہے کہ میں صرف گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، صرف وہ کہہ سکتا ہے۔ اب یہاں پر بہت بڑے بڑے اگر فرض کیا سخی بیٹھے ہیں، اشفاق سخی، اخلاق سخی، شکیل سخی، ظاہر شاہ سخی، تنویر سخی، سارے سخی ہیں، ہے نا؟ اور ہم بولیں چلو بھائی سخاوت دکھاؤ، تو سخاوت دکھائیں گے 10 پاؤنڈ لوگوں کو دے دیں گے، چلو 20 دے دیں گے، ہے بھائی، چلو 50 دے دیں نا، کب تک دو گے؟ اب یہ جو بیٹھے ہیں نا 2-4 جن کو تم 20 پاؤنڈ بانٹو گے، کل یہ اپنی پوری فیملیوں کو بھی لے کے آئیں گے، پھر وہ اپنے جان پہچانے والوں کو بھی لائیں گے۔ 4 آدمیوں کو 20 پاؤنڈ دیے تھے، 2 دن بعد 40 ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں گے یار خدا کا خوف کرو یار، بس کرو، میں سخی نہیں ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ یہ در گوہر شاہی کا ہے، جہاں کوئی لمٹ، کوئی حدود نہیں ہے، جس قدر ضائع کر لو وہاں کوئی تنگی ہی نہیں ہے، وہاں کوئی کمی ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کمایا ہے جو دیتے وقت تکلیف ہو ان کو۔ وہ 15 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھے، وہ کنویں میں الٹے لٹک کے ذکر نہیں کرتے تھے، وہ بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، مخلوق کو آزاد کرنے آئے ہیں کنویں میں الٹا لٹکنے سے، مخلوق کو آزاد کرنے آئے ہیں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر مشقت کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، کہ اب کسی کو الٹا نہ لٹکنا پڑے، اب کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا نہ ہونا پڑے، آ جائے وہ شہنشاہ۔ بیٹھے رہو گھروں میں، بیٹھے رہو جہاں بھی ہو، پکارو جس کو پکارنا چاہتے ہو، اپنے اپنے نبیوں کو پکار لو، کعبے کو پکار لو، گنبد خضرا کو پکار لو، اور آخر میں جب کوئی بھی تمہاری مدد کو نہ آئے تو پھر گوہر شاہی کو آزما لو۔ یہ نظر البشر ہے جس میں کوئی حدود نہیں ہے، اور بھائی حدود ہوگی بھی کیسے؟ سرکار گوہر شاہی کی شان بیان کرنا تو یوں ہے جیسے آپ گستاخی کرنا چاہ رہے ہوں۔ ابے ہمیں شان ہی نہیں پتا تو بیان کیا کریں گے کدو، ہمیں تو شان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ شان بیان کرنا، جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں وہاں پر شان بیان کرنا، ان کی تعریف و توصیف کرنا شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟
تیری عقل کے احاطے میں آ گیا ہے وہ جو تو اس کی تعریف کرنے کے قابل ہے؟ شرک ہو گیا نا۔ کہنے کو تو کہتے ہیں اللہ بے مثل ہے، تو پھر تعریف کیوں کر رہے ہو؟ حمد و ثنا بیان کیوں کر رہے ہو؟ جس کی کوئی مثل نہیں اس کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ لا مثلہ، تعریف کیسے ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا یہ تو۔ سرکار گوہر شاہی کی تو ہم کوئی تعریف نہیں بیان کر سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ کون ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ کیا ہیں۔ میں تو تیری عطا میں گم ہوں، مجھے ہوش ہی کہاں ہے۔ ہمیں تو بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب یہ جو جان ہے گوہر شاہی کے نام پر ان کے قدموں میں نکل جائے، اور پھر جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سرکار گوہر شاہی پوری انسانیت کو جو فیض دے رہے ہیں، جتنے لوگوں کو فیض ہو رہا ہے، جس طریقے پر، جس نہج پر ہو رہا ہے، وہ ناقابل بیان، ناقابل یقین ہے۔ لوگوں کے خوابوں میں فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ چاند نظر آ رہا ہے، کسی کو چاند میں تصویر صحیح نظر نہیں آ رہی تو سرکار خواب میں آ کے سکھا رہے ہیں، چاند میں تصویر نظر نہیں آتی تجھے، ادھر آ بھائی چاند۔ چاند پکڑ کے سامنے رکھ دے، یہ نظر آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کی نشانیاں بھی بتا رہی ہیں کہ گوہر شاہی کی مجبور ہوں میں، وہ پکڑ کے لا رہے ہیں۔ یہ کام تو ہمارا تھا، یہ تو نشانیوں کا کام تھا نا، کہ واضح طور پر لوگوں کو نظر آ جائیں۔ نہیں آ رہی تو سرکار گوہر شاہی ایک طرف مخلوق کو خواب میں جھنجھوڑ رہے ہیں، دوسری طرف نشانیوں کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ دیکھ لو دونوں ایک دوسرے کو۔ یہ ہے مزاج گوہر شاہی۔ پتہ نہیں ہم شکر ادا کیسے کریں، یعنی دماغ کی جو ہے نا، وہ دماغ بھنوٹ ہے، دماغ گھوم گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شکر ادا کیسے کریں، تھینک یو کیسے بولیں، کریں کیا؟ یعنی اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ ذہن و گمان، قلب و قالب، روح، سب کچھ مفلوج عشق ہو گئے۔ عشق کا فالج پڑ گیا، سب بڑے ہوئے ہیں بے ہوش، مفلوج ہو گئے، عشق کا فالج ہو گیا، سارے لطائف جو ہے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہیں پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اور کیسے بے ہوش ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اندر کی جو چیزیں ہیں وہ بے ہوش ہیں۔ مستی کا یہ عالم ہے، سب بے ہوش پڑی ہوئی ہیں۔ کیسی یعنی ہماری قسمت ہے، کیسا ہمارا نصیب ہے، پتہ نہیں کس کو تھینک یو بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم کو سرکار گوہر شاہی کا دامن مل گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا بولنا ہے آگے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نیکی کام آ گئی، ہم نے کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر لکھنے والا خود اس کا محتاج ہے۔ کیا کہے پھر آدمی؟ یعنی زبان گنگ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حق کو پہچان لیا وہ گونگا ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور میں مذہب شریعت میں اتنا فتنہ اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اب مخلوق کو کسی اور طریقے سے، نہ زہد البشر سے، نہ اصبر البشر سے، نہ عبد البشر کے طریقے سے فیض ہو سکتا ہے۔ فیض ہوگا فقط نظر البشر سے فیض ہوگا۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ نظر البشر، پھر ان میں سے جو خاص ہو جائیں گے نظر البشر میں سے، پھر ان کو ایک نئے طریقے سے فیض ہوگا، وہ کہلائے گا صدر البشر۔ اپنے سینے کی کوئی چیز نکال کے اس کے سینے میں ڈال دی، اب صدر سے ہی فیض ہو رہا ہے، مرید بھی اندر، مرشد بھی اندر، دونوں اندر بیٹھ گئے نا، جا کے اندر ہی اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے صدر البشر۔